آج کے پروگرام کے تیسرے مقرر اور آخری مقرر ہیں محترم جناب حافظ سید حبیب اللہ بخاری حفظہ اللہ، اور ان کا موضوع ہے فتنوں میں مومن کا کردار۔ جیسے کہ ابھی آپ نے ایک فتنے کے بارے میں سنا، سوشل میڈیا کا فتنہ، اس میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو باقی فتنے ہیں اس دور میں، ان فتنوں کے اندر مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ، فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے۔
انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، مہمانان گرامی، جناب فضیلت الشیخ مولانا عبد المنان اور مولانا شہاب الدین صاحب حفظہم اللہ تعالی، ان دونوں کے ایمان افروز اور بصیرت سے بھرپور خطابات سننے کے بعد میرے جیسا ادنا سا طالب علم وہ حقیقت ہے آپ کے سامنے کوئی بہت بڑی عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو کرنے سے قاصر ہے۔ میری خواہش تو یہ تھی جو میں نے اپنے برادر مکرم محترم عبداللہ شاہ صاحب کے سامنے عرض کی تھی کہ میرا وقت بھی ہم اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں اور وہ اپنے خطابات کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ بہرحال ان کا حکم تھا اور ساتھیوں کے اصرار پر میں آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت اور جسارت کر رہا ہوں کہ فتنوں کے دور میں ایک مسلمان، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ بلا شبہ اس کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا موجود نہیں ہے جس کو فتنوں کا، آزمائشوں کا، امتحانوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ کائنات، یہ دنیاوی زندگی، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد اور حکمت یہ بھی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا قرآن ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ دنیاوی زندگی یہ ہے امتحان، دار الامتحان ہے۔ انا جعلنا علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کائنات کے اندر ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا، اور یہ بھی فتنہ اور آزمائش کی جو ہم نے آج یہ معنی اور مفہوم سمجھا ہے کہ شاید مشکلات کا نام ہی امتحان ہے، مصائب اور تنگی اور تنگ دستی کا نام ہی فتنہ ہے، یا مرض اور بیماری کا نام ہی فتنہ ہے۔ نہیں، بلکہ جیسے شر کے فتنے ہیں بالکل ویسے ہی خیر کے بھی فتنے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو مشکلات اور مصائب سے دوچار کر کے آزماتا ہے، اور بعض کو خوشحالی اور فراوانی عطا کر کے آزماتا ہے، بعض کو مرض اور بیماری میں مبتلا کر کے آزماتا ہے،
اور بعض کو صحت اور تندرستی عطا کر کے آزماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں اور خیر کے ساتھ بھی ابتلا کرتے ہیں۔ ہم بیماری کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، تنگ دستی اور فراوانی کے ساتھ، ہم تمہیں اولاد کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّاكُمْ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں، بلکہ تمہارے نفسوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہیں ہم نے تمہارے نفسوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ یعنی آزمائش، ابتلا، امتحان، فتنوں کا سامنا یہ ہر انسان کو ہے۔ اب کچھ انسان تو ان فتنوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان فتنوں سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی آنکھیں موند کر وہ غفلت کی نیند سو جاتا ہے، تو یقیناً اس کے دین اور ایمان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے بار بار اپنی امت کے لوگوں کو فتنہ سے متنبہ بھی کیا، فتنوں کی اقسام بھی بیان کی، بار بار تنبیہ فرمائی اور فرمایا جو ان فتنوں سے غافل ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ ان فتنوں سے غافل ہو کر اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو قرآن و سنت میں جو اللہ اور رسول نے ان بندوں کو وسائل اور اسباب عطا کیے تھے ان کو نہیں اپنایا، تو پھر وہ بھی انسان جو ہے وہ خطرے کے کنارے پر ہے، بلکہ وہ خطرے کے گڑھے میں گر چکا ہے۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ فتنے پیدا کیوں کیے؟ یہ آزمائش، یہ ابتلا انسانوں کی کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ میں نے سورہ عنکبوت کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے قبل بھی جتنی قومیں گزری ان کی آزمائش بھی کی، ان کو بھی فتنوں میں شکار کیا۔ کس لیے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ رب العالمین اپنے سچے بندوں کو منافقوں اور جھوٹوں سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ رب العالمین پاکیزہ کو نجس سے الگ کرنا چاہتا ہے، اپنے پاک لوگوں کو پلید انسانوں سے الگ اور منفرد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان فتنوں کا انسانوں کے سامنا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، سن لو، ان فتنوں سے غافل نہ ہو جانا۔ تکون بین یدی الساعہ فتن کقطع اللیل المظلم، فرمایا قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، اور ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات کی طرح۔ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا
وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ فرمایا وہ فتنے آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، کتنے فتنے ہوں گے اور کتنے قوی اور کتنے مضبوط اور طاقتور ہوں گے کہ 24 گھنٹوں میں، ایک دن اور رات میں کتنا انقلاب برپا ہو رہا ہے کہ انسان اگر صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں تو فرمایا وَيُمْسِي كَافِرًا، شام کو فتنوں کا شکار ہو کر وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھے گا، اور اگر وہ رات ایمان کی حالت میں سویا تھا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ وہ فتنے آج ابھی میرے محترم فاضل بھائی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، ایک فتنے کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ بھائیو، رات کو ایمان کی حالت میں بستر پر آنے والا یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، یہ انسان کو صبح تک پتہ نہیں کہاں پر لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، ایمان کی حالت میں بستر پر آنے والا اب یہ اپنے الیکٹرانک میڈیا سے یا اپنے موبائل فون سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسی برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ وہ صبح کرتا ہے تو کفر کی حالت میں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا اس سے بچنا، اجتناب کرنا، یہ فتنے تو ایسے ہیں یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا، لوگ تو اپنے دین اور ایمان کا سودا دنیا کی ایک حقیر سی چیز سے کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فرمایا کہ فتنے انسان کے دل پر اتنے آئیں گے وقفے وقفے سے کہ فرمایا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَا، جس نے ان فتنوں کا سامنا کیا اور ان کا شکار ہو گیا، فرمایا ان فتنوں میں سے اس نے کچھ فتنوں میں کو قبول کیا اور ان پر عمل کرنے لگا تو پھر اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جس بندہ مومن نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور وہ اپنے دین اور ایمان کو محفوظ کر لیا، فرمایا نُکِتَ نُکْتَةٌ بیضاء، اللہ رب العالمین اس کے دل پر نور پیدا کر دے گا، اس کے دل میں نور بصیرت پیدا کر دے گا، اور پھر یہ فتنے اس پر آئیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے یہ بشارت سن لو، جنہوں نے اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کر لیا، فرمایا یہ فتنے پھر اس بندے جس بندے کے دل میں اللہ نے نور بصیرت پیدا کر دیا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ما دامت السماوات والارض، فرمایا جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں اس انسان کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ کون سا بندہ؟ جس نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان تعلیمات پر عمل کر لیا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں، جو اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کا کردار مومن کو بتلایا، فتنے تو بڑے آئیں گے لیکن تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، تمہیں اس وقت کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے تاکہ تم ان فتنوں سے بچ سکو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، سب سے پہلا کام بندہ مومن کو
فتنوں میں دعا کرنی چاہیے، اللہ سے فتنوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یا اللہ مجھے ظاہری فتنوں سے بھی اور پوشیدہ اور خفیہ فتنوں سے بھی محفوظ فرما، یہ بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا بھی سکھلائی جو آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے، فرمایا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وتتوب علی وان اردت بعبادک فتنہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا آپ کیا کرتے اور اپنی امت کو درس اور سبق دیا، یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں سے بچنے کا، ان کو چھوڑنے کا۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں مساکین غرباء سے محبت کرنے کا، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری طرف توجہ فرما، اے میں ہمارے مولا وَإِنْ أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کتنے سنہری الفاظ ہمیں سکھلائے، فرمایا اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں اگر تو اپنے بندوں کے ساتھ کوئی فتنہ اتارنا چاہتا ہے، انہیں فتنے کا شکار کرنا چاہتا ہے، تو یا اللہ اس سے پہلے ہی تو مجھے اپنی طرف بلا لینا، فتنے سے محفوظ کرتے ہوئے، فتنے سے بچاتے ہوئے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نے بھی ہمیں دعا سکھلائی، فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنہ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، تختہ مشق نہ بنانا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہمیں ان فتنوں کا شکار نہ کرنا جن فتنوں کا سامنا کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے۔ بھائیوں سب سے پہلا کام یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ اور پھر دوسرا عمل مومن کو یہ کرنا چاہیے کہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بعض ساتھی اس وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کر لیتے ہیں، اس لیے ہمیں توبہ کس بات کی کرنا ہے؟ بھائیو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ توبہ استغفار کرنا یہ تو ایک بندہ مومن کا شیوا ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ جو ہمارے ہادی و رہنما، ہمارے لیے نمونہ، ماڈل، اسوہ حسنہ میرے آقا علیہ السلام کیا فرمایا کرتے؟ آپ نے فرمایا انی اتوب الی اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ فرمایا سنو میں اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، وہ حبیب مکرم جس کے متعلق اللہ کا قرآن یہ اعلان فرمائے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ہم نے تو اگلے پچھلے تمام گناہوں سے ہی آپ کو محفوظ کر دیا۔ اے میرے معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی جا رہی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے رب کی طرف توبہ استغفار کرتا ہوں ایک دن میں 70 بار سے زائد مرتبہ، بلکہ دوسری حدیث میں یہ فرمایا 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ بھائیو اسی طرح
ہم نماز پڑھتے، نماز کے بعد نیکی کا عمل کیا، ہم نے کوئی برائی کا کام نہیں کیا۔ یہ ہمارا دین اسلام بتلاتا ہے کہ کہیں آپ اس فتنے کا شکار نہ ہو جانا کہ تم نے نماز پڑھ لی، باقی ساری کائنات جنہوں نے اس نماز سے سستی کی وہ مسلمان بھی کافروں کے ساتھ جہنمی ہو گئے، اور تم نے ان سے کنارہ کشی کر لی، سلام لینا تک گوارا نہ کیا، نفرت کے بیج اپنے دل میں بو لیے۔ تمہارا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ تم نے عمل کیا تو تمہاری کوشش، تمہاری سعی تو یہ بھی ہونی چاہیے تھی، یہ میرا بھائی سست ہے، اس کو بھی میں اس عمل میں لے کر آؤں، یہ میرا مسلمان بھائی اس میں سستی کر رہا ہے اور یہ کافر انسان ہے، کیوں نہ میں اس کو بھی اس خیر کے راستے کی طرف دعوت دوں۔ ہمارا کردار تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال نماز کے بعد بھی ہمیں استغفار کا کہا گیا، اس لیے بھائیوں کہ یہ توبہ کرنا، یہ استغفار کرنا، یہ آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما نزل بلاء الا بدم، کسی بندے پر کوئی آزمائش، کوئی فتنہ آتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے آتا ہے، جیسے قرآن مجید نے بھی فرمایا وما اصابتکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، فرمایا جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کسی فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فرمایا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں، ان کی نحوست ہے، ان کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا رَفَعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، اور وہ بلا، وہ امتحان، وہ آزمائش تم سے دور ہوگی تو صرف اور صرف توبہ کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے۔ بہت سارے انبیاء نے آ کر اپنی قوموں کو یہی تو سبق اور درس دیا، اور اس میں یہ بتلایا کہ تمہارا کتنا فائدہ ہے۔ ایک نبی آتے ہیں اور اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا اور تمہیں تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا، جو قوت تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گی، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں یہ توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہیں فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ اختصار کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا عمل ہم نے کیا کرنا ہے؟ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ ان فتنوں میں اگر تم اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید، فرقان حمید اور میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَكُمْ منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور
بہت بڑے فتنے، اختلاف، انتشار کا شکار نہ ہو جانا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو گے، اللہ رب العالمین تمہیں اس بہت بڑے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ تمہاری عداوت، تمہاری دشمنی، تمہارے دلوں سے نفرت اور کدورت ختم کر دے گا، بلکہ تمہارے اندر اخوت، بھائی چارہ، مودت، رحمت، شفقت، ایک دوسروں سے پیار اور محبت پیدا فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو پھر تم کبھی بھی اختلاف، انتشار کا شکار نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی، اور میری سنت ہے، میری سنت کی پیروی اور اتباع کرنا۔ فرمایا پھر تم فتنے جتنے بھی آئیں تمہیں کبھی یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بھائیوں، اس کے بعد چوتھا عمل وہ کیا کرنا ہے؟ فتنوں کے دور میں آپ نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، علیحدگی اختیار نہ کریں، اپنے آپ کو تنہا نہ کریں، کیونکہ تنہائی جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے۔ اسی لیے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں پوچھا کرتا، لوگ نیکیوں کے بارے میں، خیر اور بھلائی کے بارے میں، اور میں برائی کے بارے میں سوال کیا کرتا، کس لیے؟ کہ کہیں میں اس برائی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اختصار سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں لمبی حدیث ہے۔ فرمایا سیدنا حذیفہ کو میرے آقا علیہ السلام نے کہ جب شر آ جائے تمہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں، کیا ہے؟ تلزموا جماعت المسلمین، تم نے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم نے صادقوں کا، سچوں کا ساتھ دینا ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ صادقوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ، تقوی اختیار بھی کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم اور آرڈر دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تَتَّبِعْ۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے نبی کریم، آپ نے ان لوگوں کا ساتھ اپنے لیے اختیار کرنا ہے، چن لینا ہے۔ کون سے؟ فرمایا جو اللہ رب العالمین کو دن اور رات پکارتے رہتے ہیں، اللہ کی توحید پر وہ مضبوط ہیں، کاربند ہیں، آپ نے ان کا ساتھ اختیار کرنا ہے۔ ایک اور عمل، میرے پاس ٹائم انتہائی شارٹ ہو گیا، مختصر ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنے حساب سے تیاری کی تھی، لیکن بہرحال ان وجوہات کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے کہ ٹائم مختصر ہو گیا۔ میں اختصار کے ساتھ آج چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اور کام، فتنوں کی جگہ سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، جہاں پر فتنے برپا ہوں، جہاں پر فتنے کا ظہور ہو، اس جگہ جانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، انہا ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الماشی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا،
اور اس میں چلنے والے سے بہتر کھڑا ہونے والا ہوگا، اور بھاگنے والے سے بہتر وہ کھڑا ہونے والا چلنے والا ہوگا، اور بھاگنے والا کوشش کرنے والا جو فتنوں میں گھس جانے والا اس سے بہتر وہ ہوگا۔ فرمایا اس لیے بھائیو آپ کو ان جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ فتنوں کا دور جب ہوگا ایسا دور بھی آئے گا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، فرمایا قریب ہے مسلمان کا مال و متاع، بہترین مال و متاع جو ہے وہ اس کی بکریاں ہوں گی کہ وہ ان کو لے کر پہاڑوں کی وادیوں میں نکل جائے، پہاڑوں کی وادیوں میں رہ کر اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کرے۔ فرمایا یفر بدینہ من الفتن، وہ دین اپنے دین اور ایمان کو فتنوں سے محفوظ کرتا ہوا وہ جنگلوں کی وادیوں میں نکل جائے۔ یہ وہ فتنوں کے دور میں انسان اپنے آپ کو ان جگہوں سے محفوظ فرمائے، اور ایک اور کہ اگر فتنوں کا سامنا ہو جائے تو صبر کا دامن اختیار کرے، صبر کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہارے عزیز و اقارب سے تمہیں جدا کر کے، ان کو چھین کر، تمہارے بیٹوں کو تم سے اپنے پاس بلا کر تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ فرمایا اور اس آزمائش میں جو صبر اختیار کریں گے اللہ رب العالمین ان کو یہ بشارت سناتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو صابروں کو ان کو یہ خوشخبریاں سنا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ خوشخبریاں بیان کی ہیں۔ آگے چلیے، میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو بھی کہا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، نصرت اور فتح فتنوں کے مقابلے میں تمہاری نصرت اور فتح کیسے ہوگی؟ فرمایا صبر کے ساتھ۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے یہ بہترین زندگی جو حاصل کی ہے وہ صبر کے ساتھ کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صبر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ان الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، فرمایا صبر ایمان کے اندر وہ درجہ رکھتا ہے جو درجہ جسم کے اندر یہ سر کا درجہ ہے۔ فرمایا ولا ایمان لہ لمن لا صبر لہ، جس طرح اگر جسم سے سر جدا ہو جائے تو انسان کی زندگی نہیں رہتی، اسی طرح فرمایا اگر اس بندے کا صبر نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی نہیں رہتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر، فرمایا کہ تمہارے سامنے ایسے دن آنے والے ہیں جو فتنوں سے بھرپور ہوں گے، اور ان دنوں میں صبر کرنے والا، صبر ایسے کہ جیسے آپ نے دیکھتا ہوا آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے۔ فرمایا للعامل فیہم مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملی، فرمایا اس فتنوں کے دور میں ایک آدمی جو نیکی کا کام کرے گا، خیر اور بھلائی کا کام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو 50 بندوں جیسا عمل کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ راوی نے پوچھا اللہ کے رسول اجر 50 منہم، اس دور میں جو 50 بندے کام کرنے والے یا پھر ہمارے اندر سے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اجر 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جو عمل کرو گے، تمہارے 50 صحابہ کے عمل کرنے کے برابر وہاں اس فتنوں کے دور میں بندہ جو عمل کرے گا اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ بھائیو یہ ہمارے لیے بشارت ہے، فتنوں کے دور میں اگر تم نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ رب العالمین اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے، میرے آقا نے فرمایا تھا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن،
فرمایا وہ بندہ انتہائی خوش بخت ہے جس کو فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا، جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا، جس کو اللہ رب العالمین نے فتنوں سے دور کر دیا، وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے۔ وَلَا مِنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، اور جو ان فتنوں میں مبتلا ہو گیا اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخری بات، اب ان فتنوں کے دور میں ایک اور عمل، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے عبادت کرنا۔ عبادت کے لیے تنہائی کو اختیار کرنا۔ بھائیوں، ان فتنوں میں پڑھ کر ہم دوسروں پر فتوے صادر نہ کریں، بلکہ اپنے کردار کو بھی، اپنے اعمال کا بھی محاسبہ اور مراقبہ کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے جیسے ہمارے شیخ صاحب بتا رہے تھے، کوئی میسج آیا، کہا کہ اس کو فارورڈ کرو، ہم بھی بن دیکھے فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے پہنچا دیتے ہیں، بلکہ لکھا ہوتا ہے یہ میسج آگے کرو گے تو تمہیں اتنا اجر و ثواب، یہ کرنے لگو گے شیطان تمہارا ہاتھ روکے گا۔ اور ہمیں علم نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، یہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے، بلکہ جو درست بات ہے وہ ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے یہ بات آگے فارورڈ کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ہوگا، آپ یہ فارورڈ کرنے لگیں گے تو شیطان روکے گا۔ نہیں، سچی بات اور حق بات جو ہے وہ ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فتنوں کی بات کرنے سے پہلے یہ بات آغاز یہاں سے کیا تھا، بادروا بالاعمال، اپنے اعمال کو درست کر لینا، سبقت کرنا نیکی کی طرف۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عبادت، یہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا کا ہجرت الیہ، ایسے ہی ہے جیسے تم میری طرف ہجرت کر کے آؤ گے۔ بھائیو، اس لیے ہمیں اپنا وقت کو بچا کر اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ساری امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔